عورت کو اگر ایک بار تنہائی کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ کسی کے سہارے کی طلبگار نہیں رہتی. وہ اپنے آنسو کسی کے سامنے پھر نہیں بہاتی، کیونکہ اب اس نے سیکھ لیا ہے کہ ہر کندھا ہمیشہ موجود نہیں رہتا. اب وہ اپنی تھکن خود سہ لیتی ہے، اپنے زخم بھی وہ خود بھر لیتی ہے، اور اپنی جنگیں وہ اکیلے لڑتی ہے. ایسی عورت اب وعدوں پہ یقین نہیں رکھتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر وعدے وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں. سب وعدے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں. اب وہ سنبھل کر بولتی ہے، سنبھل کر جیتی بھی ہے، کیونکہ وہ ایک بار گر کر سنبھلنے کا کڑوا تجربہ کر چکی ہوتی ہے. اس لیے اب وہ خاموش رہتی ہے، مگر اس کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہوتی. اس میں ایک عجیب سی طاقت چھپی ہوتی ہے، وہ طاقت جو دکھ، دھوکے اور تنہائی کے سمندر کو پار کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. وہ اب کسی سے محبت بھی نہیں مانگتی، کیونکہ اس نے جان لیا ہے کہ عزت کے بغیر رشتہ صرف ایک قید ہے. وہ اب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی ہے، اپنے راستے بھی خود چنتی ہے، اور اپنی جنگیں خود لڑتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سخت دل ہو گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اب اپنے دل کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. ایسی عورت کسی کے جانے پہ نہیں روتی ہوتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا سب سے بڑا سہارا وہ خود ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ عورت اپنی خودداری پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، پھر چاہے اس کے لیے اسے اکیلا ہی کیوں نہ رہنا پڑے. وہ اب محبت مانگتی بھی نہیں، عزت کے بغیر کوئی رشتہ نبھاتی بھی نہیں، اور اپنی خودداری پہ پھر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. دنیا اسے مضبوط سمجھتی ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اس مضبوطی کے پیچھے کتنے ٹوٹے ہوئے لمحے اور کتنی بے آواز چیخیں چھپی ہوئی ہیں. اب اپنے لیے وہ ایک جنگجو ہے، وہ جنگجو جو اپنی تنہائی میں بھی جینا جانتی ہے. اب ایسی عورت کے لیے کسی کا آنا یا جانا اسے کوئی فرق نہیں ڈالتا، کیونکہ اس نے اب سب سے بڑا سہارا تلاش کر لیا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے بعد اس کا اپنا خود کا سہارا.